ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود مجھ کو قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ ہم کو سنائیے، ہم کیا آپ کو سنائیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا شروع کیا سورہ نساء، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پڑھتے گئے اور جب اس آیت پر پہنچے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو اللہ کے رسول نے کہا بس کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں رک گیا، لیکن جب میں نے مڑ کر دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا اور آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ اس آیت میں یہی حکم دیا گیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت کیا حالت ہوگی جب میں ہر امت سے ایک گواہ اٹھاؤں گا اور ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ اتنا عظیم مرتبہ کسی اور نبی کو نہیں ملا ہے، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ شہادت علی الناس بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ دین کی جتنی باتوں کو ہم جانتے ہیں ہم نے نہ جاننے والوں تک پہنچا دیا ہے؟ آپ یقین کیجئے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، جو لوگ چلے پر چلہ لگائے ہوں، سال دیے ہوں، ان کو بھی احساس ہوگا کہ ہم نے وہ کام پورا نہیں کیا۔ جو لوگ علم دین کو سالہ سال سیکھے ہوئے ہیں اور اسی میدان میں کام بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے، سب کے سامنے ایک سوال کیا تھا، حل بلغت، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ سارے لوگ جو اس وقت موجود تھے ایک زبان میں کہا قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ اے نبی آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا ہے، پوری امانت داری کے ساتھ آپ نے پہنچایا، پوری خیر خواہی کے ساتھ آپ نے پہنچایا۔ بار بار آپ یہ کہتے تھے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں۔ جب سارے لوگوں نے یہ جملہ کہا تب اللہ کے رسول نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھا کے کہا اللہم اشہد اللہم شہد اللہم شہد۔ اے میرے مولا آپ گواہ رہیے گا، تیرے بندوں نے میرے سلسلے میں گواہی دے دیا، جتنا میرے پاس آپ کی ہدایتیں تھیں، آپ کی تعلیمات تھی، میں نے ان تک امانت داری، دیانت داری، خیر خواہی کے ساتھ میں نے پہنچا دیا۔ کیا آج ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ یقین کیجئے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اس میں کی کمی ہے۔ بعض انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ تقریر کر دیے ہو جائیں گے، سارے لوگ نمازی بن جائیں گے۔ اتنا آسان ہوتا تو حضرت نوح کو 950 سال تک دعوت کا کام نہ کرنا، اور 950 سال میں کتنے لوگ تیار ہوئے تھے؟ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 40 اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے 80۔ اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں ابھی آگے آپ سے میں بتاتا ہوں۔ تو پہلی صفت تھی
انا ارسلناک شاہدا، اے نبی میں نے آپ کو شاہد اور گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کل میدان محشر میں جب لوگ آئیں گے، آپ کی امت دوسری امتوں پر گواہی دے گی اور آپ اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ میری امت نے صحیح گواہی دی ہے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اللہ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ ہم کو اور آپ کو تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے، کیا دین کو جتنا ہم جانتے ہیں نہ جاننے والوں تک پہنچائے ہیں؟ اپنی اولاد تک نہیں پہنچائے۔ اپنی اولاد سے یہ کہنے میں بھی جرأت نہیں ہوتی ہے بیٹا اذان ہو گئی ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے، ڈرتا ہے وہ۔ باپ اگر ڈرتا ہے تو چچا کیسے کہہ سکتا ہے؟ بڑے ابو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی اس کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ پٹ سے وہ جواب دے سکتا ہے میرے باپ کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں آپ کو۔ لیکن یہ جرأت اس وقت آئے گی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں۔ ہم آپ زبان سے تو کہتے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، لیکن کیا اس نمونے کو ہم اپناتے ہیں؟ کیا اس نمونے کو ہر وقت ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں؟ انا ارسلناک شاہدا، آگے اللہ کہتے ومبشرا ونذیرا۔ اللہ کے رسول کی دو اور صفت ذکر کی گئی، نذیر اور بشیر، مبشر اور نذیر۔ نذیر کے معنی آتے ہیں ڈرانے والا، بشیر اور مبشر کے معنی خوشخبری سنانے والا، بشارت دینے والا۔ کس چیز کی بشارت؟ جنت کی نعمتوں کی بشارت، اللہ کی رحمتوں کی بشارت، جنت میں جانے کی بشارت۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ کہیں بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انذار پر اتنا زور دیتے ہیں کہ جیسے پورے لوگ سب جہنم ہی میں جائیں۔ بہت سے جلسوں میں میں جاتا رہتا ہوں، ایک جگہ ایک صاحب تقریر کر رہے تو ساری امت کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اس کو گنا کے کہتے تھے تم لوگ سیدھے جہنم میں جاؤ۔ دوسرے صاحب کہنے لگے ابھی میں جاؤں گا تو جنت میں۔ اگر اللہ کے رسول کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا گیا ہے تو آپ کو یہ دونوں کام کرنا، جنت کی نعمتوں کی بشارت دیجیے۔ جو شخص ایمان لے آیا ہے، ایمان کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اس کو آپ خوشخبری سنائیے۔ اللہ خود اپنے نبی سے کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے نبی آپ ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے جب مصیبت آتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ بیٹا جائے، اماں جائیں، بیوی جائے، بھائی جائے، صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ امانت آپ نے دیا تھا، آپ نے لے لیا، نہ آنے میں ہمارا کوئی دخل تھا، نہ جانے میں ہمارا کوئی دخل ہے۔ اے نبی ایسے لوگوں کو آپ بشارت سنائیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہیں اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، کہیں اللہ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی کا یہ کام ہے۔ اور اللہ کے رسول جب کسی کو بھیجتے تھے تو باقاعدہ کہتے تھے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ جب کہیں جاؤ دعوت کے کام کے لیے، اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے مشقتیں نہ پیدا کرو، ان کو خوشخبریاں سناؤ اور ان کو نفرت مت پیدا کرو۔